औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान रमशा और मैं आप सबको सईदा रमशा ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो तलाक़ और खुला के बारे में है कि तलाक़ क्या है, इस तलाक़ किसको कहते हैं, तलाक़ की इक़साम क्या है, इसी तरह खुला क्या है, खुला की इक़साम क्या है। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक़ क्या है। मियाँ बीवी के दरमियान कायम निकाह के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए शरीयत ने जो रास्ता बताया है इसे हम तलाक़ कहते हैं। अगर कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं तो इनके दरमियान जो कायम अज़दवाजी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा और इनका आपस में कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तलाक़ की इक़साम के बारे में बात करेंगे। तलाक़ की 2 तरह की इक़साम है, एक है तलाक़ सरी और दूसरे है तलाक़ कनाई। सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक़ सरी के बारे में। इस्लामी शरीयत ने निकाह के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलाक़ के अल्फाज को वाज़ेह किया है और तलाक़ सरी इस तलाक़ को कहा जाता है जिसमें जो शोहर है अपनी बीवी को अपनी अल्फाज के साथ तलाक़ दे, यानी कि जो तलाक़ के लिए मुंतखब शुदा अल्फाज हैं उन्हीं के साथ अपनी बीवी को तलाक़ दे। इसको हम तलाक़ सरी कहते हैं। लफ्ज़ तलाक़ जो है वो इस रिश्ते को ख़त्म करता है जो मियाँ बीवी के दरमियान हिजाब व कबूल के ज़रिए कायम होता है। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे, अगर कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को तीन दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ कह दिया है तो इस शख्स ने इसकी बीवी के दरमियान जो है इस शख्स का और इसकी बीवी के दरमियान जो कायम अज़दवाजी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा और इस औरत को जो है वो तलाक़ हो जाएगी। तो ऐसे तलाक़ को हम तलाक़ सरी कहेंगे। और जब मियाँ बीवी के दरमियान आपस में तलाक़ हो जाती है तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं और वो औरत जो है वो अपनी इद्दत में बैठ जाती है। तलाक़ सरी का हुक्म क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि तलाक़ सरी अल्फाज के साथ जो तलाक़ दी जाती है इस तलाक़ को हम तलाक़ रजई भी कहते हैं और तलाक़ सरी भी कहते हैं। और तलाक़ सरी का हुक्म ये है कि अगर कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें दी हैं और वो इसको और बाद में वो ये चाहता है कि हम इस निकाह को जो है वो बरकरार रखें और अपनी बीवी की तरफ रुजू करना चाहता है, तो रुजू इसके अल्फाज के ज़रिए भी हो सकता है और फ़ेल के ज़रिए भी। जैसे कोई 2 तलाक़ें देने के बाद अपनी बीवी को ये कहे कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ, और फ़ेल के ज़रिए से इस तरह से रुजू करने का मतलब इस तरह से है कि मियाँ बीवी अज़दवाजी ताल्लुकात में से कोई फ़ेल इस शख्स से हो जाए, इस तरह जो इस शख्स का अपनी बीवी से रुजू हो जाएगा और वो आपस में मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। यहाँ एक और बात भी है कि अगर शौहर ने बीवी को 1 तलाक़ दिया है तो उसके बाद मज़ीद 2 तलाक़ों का इख्तियार बाकी है, और अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को 2 तलाक़ें दी हैं तो उसके बाद सिर्फ़ 1 तलाक़ का इख्तियार बाकी है। यानी कि अगर किसी ने 2 तलाक़ें देने के बाद अब इस शख्स ने रुजू कर लिया और रुजू करने के बाद आइंदा ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त इसने इस औरत को तलाक़ दे दी तो पिछली 2 तलाक़ों के साथ मिलकर 3 तलाक़ें हो जाएंगी और दोनों में जो जुदाई जो है वो वाक़या हो जाएगी। तलाक़ जो सरी है इसमें नियत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो तलाक़ के अल्फाज को मुकर्रर ही निकाह के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए किया गया है, तो इसलिए इस तलाक़ में नियत की ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई शख्स है वो अपनी बीवी को सरी अल्फाज के साथ तलाक़ देता है और ये कहे कि मेरी तो तलाक़ की नियत ही नहीं थी, तो इसकी बात का एतबार नहीं किया जाएगा और इन दोनों मियाँ बीवी में तलाक़ वाक़या ही हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे तलाक़ कनाई के बारे में। तलाक़ कनाई से मुराद है कि कुछ आदमी है अपनी बीवी को ऐसे अल्फाज के ज़रिए तलाक़ दे जिन अल्फाज को तलाक़ के लिए वज़ा ही नहीं किया गया, यानी कि जिन अल्फाज को तलाक़ के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। इन अल्फाज का लफ्ज़ी मानी कुछ और है। जैसे कि कोई शख्स है वो अपनी बीवी को कहे तुम मुझ पर हराम हो, मैं तुमसे बरी इल्ज़मा हूँ, तुमसे जुदाई इख्तियार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहलो अयाल से जा मिलो, तुम आज़ाद हो, अपने लिए दूसरा शौहर ढूंढ लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे अहलो अयाल के सुपुर्द कर दिया, तुम्हारे मामलात की ज़िम्मेदारी मेरे हवाले नहीं है। तो अगर कोई शख्स है उसने ऐसे कनाई अल्फाज के साथ अपनी बीवी को तलाक़ दी तो ऐसे ही तलाक़ को हम तलाक़ कनाई कहेंगे, चूँकि इन अल्फाज को तलाक़ के लिए वज़ा नहीं किया गया और तलाक़ के मायनों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब
ان الفاظ کے ذریعے طلاق دیتے وقت جو ہے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت کے الفاظ اپنی بیوی کو کہے گا تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی کہ اس طلاق کنائی میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک نیت نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی یہ کہے تو مجھ پہ حرام ہو یا میں تمہیں ذات کرتا ہوں، یہ تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ آدمی جو ہے وہ طلاق کی نیت نہیں کرے گا اور یہ الفاظ نہیں بولے گا۔ انسان کی نیت چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان شور شرابہ یا جھگڑا ہو گیا اور اسی جھگڑے کے دوران ہے شوہر نے بیوی کو کنائی الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی، یا پھر میاں بیوی کے درمیان طلاق کے مسئلے پر ہی بحث ہو رہی ہے، اسی دوران شوہر بیوی کو کنائی الفاظ میں طلاق دے دے اور بعد میں کہے کہ میری نیت نہیں تھی، تو شوہر کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والا جھگڑا یا طلاق کا جو مرکز ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے، وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شوہر نے یہ الفاظ بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہی کہے ہوں گے اور اب یہ مقررہ ہے، تو لہٰذا شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس عورت کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ طلاق بائن کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے اس نے اپنی بیوی کو کنائی الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی ہے تو یہ طلاق بائن ہے، یعنی کہ طلاق کنائی کو ہم طلاق بائن بھی کہتے ہیں۔ اور طلاق بائن کا حکم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق بائن دی ہیں تو اب اگر وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ میاں بیوی کو دوبارہ سے حجاب و قبول کرنا پڑے گا، یعنی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی اور وہ عورت عدت میں بھی بیٹھ گئی، اب 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں یہ شخص رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ رجوع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں حجاب و قبول نہ کر لیں، یعنی کہ دوبارہ نکاح نہ کر لیں۔ واضح رہے کہ یہ حکم صرف 1 یا 2 طلاقوں کے لیے ہے، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بغیر حلالہ کیے یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ جو طلاق بائن میں طلاق کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص ہے جس نے طلاق دے دی ہے، طلاق کی نیت سے طلاق بائن دی اور بعد میں وہ اپنی نیت سے بدل گیا اور معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا تو قاضی کے فیصلے کے مطابق جو طلاق ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن عند اللہ طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے طلاق کے مسائل کے بارے میں۔ طلاق رجعی میں عورت عدت گزار رہی ہے اور اس میں شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اس میں اس کو دوبارہ نکاح یعنی کہ نکاح ثانی کرنا پڑے گا۔ اور طلاق رجعی میں اگر کوئی شخص ہے جس نے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ حجاب و قبول کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے اپنے قول و فعل دونوں کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، یعنی قول و فعل دونوں کے ذریعے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، طلاق رجعی دی ہے اور عدت کے گزارنے تک اس سے رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی عدت بھی گزر گئی۔ عدت کے گزرنے کے بعد یہ طلاق جو رجعی ہے وہ طلاق بائن بن جائے گی اور رجوع کے لیے طلاق بائن والا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا، یعنی کہ نکاح ثانی یعنی کہ دوبارہ نکاح یا حجاب و قبول کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تب ہے جب 1 یا 2 طلاقیں موجود ہوں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے وہ منتقل کیا ہے تو یہ حق بیوی کے پاس منتقل ہو جائے گا اور وہ عورت اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنے شوہر سے جدائی اختیار کرنا چاہتی ہے تو جدا ہو سکتی ہے۔ مطلب اگر ہم بات کریں کہ جیسے اگر کوئی کامران ہے آدمی جس کا نام کامران ہے، کامران نے نکاح کرتے وقت یا نکاح کے بعد اپنی بیوی جو سائمہ کو طلاق کا حق دے دیا، اب طلاق کا حق استعمال کرتے ہوئے اگر اپنے شوہر سے جدائی اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اور یوں کہہ سکتی ہے کہ آپ نے مجھے جو طلاق کا حق دیا ہے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ سے 3 طلاقیں لیتی ہوں، تو ان میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد ہم بات کریں گے خلا کے بارے میں کہ خلا کیا ہے اور خلا کے مسائل اور احکامات کیا ہیں۔ جو خلا کیا ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ عورت کا اپنے شوہر سے مالی معاوضے کے عوض طلاق اختیار کرنا، طلاق حاصل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہلاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے اور جب کوئی شوہر اسے طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو شریعت علیحدگی کا ایک راستہ اور اختیار کیا ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو یہ کہے کہ میں آپ کو اتنا مال یا اتنی جائیداد دوں گی، آپ مجھے طلاق دے دیں، اور شوہر اس بات پر رضامندی اختیار کر لے کہ مال یا جائیداد کے عوض آپ کو ازدواجی رشتے سے آزاد کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ دونوں فریقین اپنے معاہدے کے عمل پر عمل کریں، یعنی کہ بیوی جو ہے مقررہ مال یا جائیداد شوہر کے حوالے کرے اور شوہر اس کے عوض میں اسے طلاق دے دے۔ خلا کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل شرعی قرآن کی یہ آیت ہے، قرآن پاک کی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پھر تمہیں اگر اس بات کا خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ عورت فدیے میں کچھ دے دے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اس بات کا ہمیں جواز ملتا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے عوض شوہر سے جدائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خلا کا حکم کیا ہے۔ اس خلا کا حکم وہی ہے جو طلاق کا حکم ہے، یعنی جس طرح عورت طلاق میں اپنی عدت مکمل کرتی ہے بالکل اسی طرح اس میں اپنی عدت مکمل کرے گی۔ خلا کی وجہ سے میاں بیوی پر آپس میں ایک دوسرے کے جو بھی حقوق واجب تھے وہ تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں۔ خلا کے اصول کے لیے ان تمام چیزوں کو معاوضہ ٹھہرایا جا سکتا ہے جن چیزوں کو نکاح میں مہر ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے تو خلا کے ذریعے حاصل ہونے والی طلاق بائن ہوگی۔ اگر ایک یا دو طلاقیں شوہر نے بیوی کو خلا کے ذریعے دی ہیں تو اس طلاق کا حکم طلاق بائن والا ہوگا، اور اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنا چاہے تو اس پر وہی احکامات لگیں گے جو طلاق بائن میں لگے ہیں، یعنی یہ دونوں آپس میں نکاح کی تجدید کریں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔